الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورہ مائدہ آیت نمبر 69 ارشاد باری تعالی ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ یہودی وصابئون یا صابی والنصارى یا عیسائی من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے گا وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس دن اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی اسے غم ہوگا۔ تھوڑی سی اس کی تشریح بھی دیکھتے ہیں۔ ہادو یہودی، تو اللہ نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ پر یوم آخر پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل بھی نیک کرے، عامل صالحہ، نیک عمل کون سے ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں والا راستہ ہے وہ نیک عمل ہے۔ تو یہودی قوم تو بڑی مشہور ہے۔ صابئون، یہ صابی لوگ تھے، یہ زبور کو مانتے تھے اور بعض نبیوں کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے۔ جیسے یہودی بھی حضرت باقی نبیوں کو مانتے تھے، لیکن انہی کی نسل میں سے، انہی کی قوم میں سے حضرت عیسیٰ آئے، انہوں نے نہیں مانا۔ تو یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کچھ نبیوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، اور بعد میں ان کا عقیدہ بگڑتے بگڑتے انہوں نے، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور پھر خدا بنا لیا، اور اسی طرح انہوں نے بھی اپنا عقیدہ بگاڑ لیا اور فرشتوں کو خدا سمجھنے لگے، اور بعض لوگ بعد میں پھر ستاروں کی بھی پوجا میں لگ گئے۔ اب یہ دنیا میں غالباً ناپید ہیں۔ عراق میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں اور کچھ کردوں کے علاقے میں ہیں۔ جو عراق میں ہیں ان کی تو وہ تو اللہ کو کسی نہ کسی حد تک مانتے ہیں، لیکن جو کردستان کے علاقے میں لوگ ہیں وہ نہیں، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے۔
تو بہرحال اللہ نے فرمایا کوئی بھی بندہ ہو کسی بھی قوم سے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے، کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے یا سابی ہے، اللہ پر پکا ٹھکا ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا پھر کسی کو شریک نہ بنانا بھی ضروری، یہ بنیادی عقیدے ہیں، ان میں گڑبڑ ہوئی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اگر ان میں خالص پن ہوا تو معاملہ اچھا، نتیجہ اچھا نکلے گا۔ پھر پیچھے بھی یہ آیت سورہ بقرہ میں گزری ہے، یہ مضمون غالباً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں یہ مضمون گزرا ہے، اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی اور بڑی کھل کے اس وقت یہ بیان کیا تھا۔ تو آج اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان سے کہ جب بات ہوگی نا تو پھر اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ٹھہرے گا، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نمائندے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ویسے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کی کتنی طاقت ہے، اللہ کتنا پاور والا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ کلیم، سارا کچھ، وہ ساری صفات کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کے نبیوں نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا پھر آخرت پر ایمان، یہ نہیں ہے کہ آخرت کے کچھ حصوں پر تو ایمان ہو کچھ پر نہ ہو، موت کو حقیقت تو سب جانتے ہیں، موت کے بعد جو قبر کی زندگی ہے اس میں عذاب و ثواب، اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر بھی آخرت پر ایمان تو گیا۔ روز حشر جزا و سزا کا دن ہے، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ، یہ سب چیزیں آخر میں شامل ہیں، عقیدہ آخرت میں شامل ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر ان پر اللہ اور یوم آخر پر ایمان کے ساتھ ساتھ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ نیک عمل کرنے بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو مان لیا، یوم آخر کو مان لیا اور زندگی اپنی مرضی سے گزار لی، ایسے نہیں چلتا۔ آگے آئے گا کہ بنی اسرائیل جو تھی، یہودی جو تھے، جب کوئی نبی ان کی طرف آتا اور ان کی خواہشات اور ان میں جو رسم و رواج چل رہے تھے، جب ان سے ان کو منع کیا جاتا تو وہ اس نبی کے خلاف ہو جاتے، شدید دشمنی پہ اتر آتے، بلکہ کچھ نبیوں کو تو انہوں نے قتل بھی کیا، نعوذ باللہ۔ آج بھی جب ہمارے رسم و رواج کی بات آتی ہے نا تو پھر ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ اور پھر بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں دین سمجھتے ہیں جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہیں،
کوئی انہیں رسم و رواج سمجھ کر ان پر عمل کرے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی اسے دین سمجھ لے تو پھر تو کام خراب۔ بھئی جو دنیا میں رسم و رواج ہیں، کچھ علاقوں کے رسم و رواج ہیں، ان کو رسم و رواج ہی سمجھا جائے، انہیں دین نہ سمجھا جائے۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اب یہی دین اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے وہی حق سچ ہے، باقی کوئی دین باقی بچے ہی نہیں، اس کی اصلیت باقی بچی ہی نہیں۔ ہم مانتے ہیں وہ نبی حق سچے تھے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان پر جو کتابیں آئی تھی ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ساتھ ہمارا یہ بھی یقین اور عقیدہ ہے کہ وہ کتابیں اپنی اصلی صورت میں نہیں رہیں، وہ شریعتیں، وہ دین اپنی اصلی صورت میں نہیں رہا۔ تو لہٰذا وَعَمِلَ الصَّالِحَ، عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل کیا ہے؟ وہ نیک عمل ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا یا کر کے دکھایا، یا صحابہ اکرام نے ان پر عمل کیا اور وہ صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہے نیک عمل، یہ ہے عمل صالحہ۔ میں کوئی اپنی مرضی سے کام کر لیتا ہوں، اپنے کو رسم و رواج پہ، اپنے علاقے کے کسی رسم و رواج پہ عمل کر لیتا ہوں تو وہ دین نہیں بن جاتا۔ کہ میں امام ہوں، میں نماز پڑھاتا ہوں، میں کوئی کام کر لیتا ہوں کسی رسم و رواج پہ عمل، تو وہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اور وہی عمل صالح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا، پھر یوم آخر پر ایمان لائے گا، اور نبیوں والے طریقے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، نبیوں والے طریقے پر، اور نبیوں والا طریقہ باقی کیسے بچا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بچا ہے۔ وہ جو نبیوں والا طریقہ تھا وہ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ کس صورت میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اور جو کوئی اس طریقے پر چلے گا کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ جب ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، تھر تھر کانپ رہا ہوگا، وہ اس دن بھی پرسکون ہوں گے، اور وہ آخرت کی زندگی ایسے جئیں گے کہ کسی غم کی پرچھائی بھی ان پر نہیں پڑے گی۔ یہ ہے وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور یہ تھوڑی سی زندگی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں گزار سکتے۔ آگے والی زندگی تو نہ ختم ہونے والی ہے، اور اگر کسی کو جنت کی وہ زندگی نصیب ہو گئی تو وہ تو ایسی زندگی ہے جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہاں سارا کچھ بھی ملا ہو، بڑھاپے کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، مال کے جانے کا خوف ہے، یہاں تو خوف ہی خوف ہے نا۔ لیکن اس زندگی میں اللہ نے فرمایا کوئی خوف نہیں گا، فلا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ایسی زندگی ہوگی۔ ولا هم یحزنون، اور کوئی رنج و غم نہیں ہوگا۔ نعمتیں تو ساری ہوں گی، کسی کی زندگی سے خوف اور غم نکل جائے، اللہ اکبر، کیسی مزے کی وہ زندگی ہوگی۔ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم اور رنج ہوگا۔ یہ جنت کی زندگی ہے، جنت کی۔
تو اللہ نے فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخر پر ایمان لائے اور نیک عمل نبیوں والے طریقے پر چلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرے، تو ایسی زندگی اسے ملے گی۔ یہ ہے وہ کامیابی جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے۔ اللہ ایسی زندگی سب اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔